بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سلسلہ وار جو پروگرام چل رہا ہے، آج آپ اس کی 37ویں مجلس میں ہیں، اور آج بیان ہوگا سال گزشتہ کے عمرہ کی قضا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سریہ موتا کا، اور اس طرح ہم تقریباً فتح مکہ تک کے واقعات آج بیان کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد راحتوں کے سورج کو چڑھتا ہوا بھی آپ دیکھیں گے، اور اللہ کے گھر کے اوپر اللہ کی توحید کے نعرے کو بلند ہوتا ہوا بھی آپ انشاءاللہ اگلے بیان میں سنیں گے۔ گزشتہ سال حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال تو مسلمان واپس چلے جائیں، لیکن آئندہ سال عمرہ قضا کر سکتے ہیں۔ خیبر سے واپس آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی وقت صحابہ کرام کو دین سکھانے اور اصلاح کرنے میں ہی گزر گیا۔ ہاں، کچھ سرایہ عرب کے کناروں پر دور دراز ان سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے روانہ فرمائے جو چالاک لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اسلامی قافلوں پر حملہ کرتے رہتے تھے، اور کچھ حضرات کی تحقیق کے مطابق ذات الرقاع نامی غزوہ جو بنو غطفان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی انہی دنوں میں پیش آیا تھا، لیکن اس میں کسی ٹکراؤ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ بنو غطفان ڈر گئے تھے۔ پھر کچھ دن صحابہ کرام کے ان کی بستیوں میں ٹھہرنے کی وجہ سے وہ اسلامی اخلاق سے متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے فتح مکہ تک ان میں سے کافی لوگ ایمان لے آئے تھے، اور جو بچ گئے تھے جن کو ابھی بھی کچھ غلط فہمیاں اور کچھ شبہات تھے وہ حجۃ الوداع تک مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع تک تقریباً ان کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ خیر، وقت گزرتے گزرتے ذوالقعدہ سن 7 ہجری کا مہینہ آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو لوگ حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے وہ عمرے کی قضا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے پاس چلے گئے تھے سب تیار ہو گئے، بلکہ کچھ اور بھی ساتھ مل گئے۔ اس طرح یہ 2000 کا قافلہ مدینہ منورہ سے عمرے کی تیاری کر کے روانہ ہو گیا۔ مکہ والوں کے ساتھ پکا معاہدہ تھا، اور وہ اب بھی اس صلح کے معاہدے پر برقرار تھے، لیکن امت کو حکمت اور دانش مندی کی اور دشمن کے مقابل ہر وقت ہوشیار رہنے کی تعلیم دینی تھی۔ اس وجہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لٹکائی ہوئی تلوار کے علاوہ، وہ تو معاہدے میں شامل تھی، کچھ اور ہتھیار بھی ساتھ لیے گئے۔ آخر تیاری کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کا ذکر کرتے نیز اخلاص کے نعرے بلند کرتے اور منزلیں طے کرتے کرتے مکہ کے قریب تقریباً 15 کلومیٹر دور یا حج نام کی جگہ پہنچ گئے، جہاں جنگی ہتھیار نیزے زرہیں وغیرہ جو معاہدے میں شامل نہیں تھی وہ ایک مقام پر چھپا کر رکھ دی گئی، اور 200 زبردست بہادر حضرات ان کی پہرے داری کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر مقرر ہوئے کہ آپ مکی حالات پر نظر رکھیں۔ بس یہاں سے آگے یہ قافلہ ایسا نکلا کہ صحابہ کرام نے معاہدے کے مطابق میان میں رکھی ہوئی تلوار گلے کے ساتھ حمائل کی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔
مکہ کے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ شریف کے شمال میں جبل قیقیعان نام کی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گئے اور دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گرتے جا رہے تھے۔ یہ آپس میں تبصرے کر رہے تھے کہ مدینہ میں بخار بہت ہوتا ہے، یہ بخار کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں حکم دیا کہ دائیں کندھا ننگا کر کے احرام کے پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح تھوڑا اکڑ کے قدم اٹھا اٹھا کر تیزی سے چلیں۔ مکہ والوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ تو زبردست پہلوانوں کی چال چل رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بخار کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مجبوری کی مگر اخلاص والی اکڑ بھی اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک یہاں طواف کرنے والوں کو یہی حکم دے دیا گیا کہ جو باہر سے احرام باندھ کر کے آئے وہ اسی طرح طواف کرے۔ سبحان اللہ، اخلاص کی بھی کیا قیمت ہے کہ اخلاص والی اکڑ بھی پسندیدہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح طواف فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے خلونی الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مقیلی ویذہل الخلیل عن خلیلی۔ کافروں کے بچوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے الگ ہو جاؤ، نہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق آج ہم ایسی مار ماریں گے جو سر کو جسم سے الگ کر دے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، ابن رواحہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حرم میں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حرم میں شعر پڑھ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، عمر رہنے دو، یہ شعر نیزوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ فتح الباری۔ صحابہ کرام نے کئی سالوں کی تڑپ پوری کی اور دل بھر کے طواف کیے، نفل پڑھے، دعائیں مانگی۔ مکہ کے لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھ سکتے تھے، اس وجہ سے مکہ کے اکثر لوگ شہر خالی کر کے دائیں بائیں پہاڑوں پر 3 دن تک رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ سے فارغ ہو کر کچھ حضرات ہتھیاروں کے پہرے کے لیے یا حج جگہ بھیج دیے، پھر وہاں کے ساتھیوں نے بھی آ کر عمرہ کیا۔ 3 دن پورے ہونے کے بعد مکی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ شرط کے مطابق 3 دن ہو گئے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ شرط پوری ہو گئی ہے، اب مکہ سے چلے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرتے ہوئے اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن صبح صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل ہی رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، جو اب تک مکہ میں ہی تھیں، چاچا چاچا کہتی پیچھے دوڑنے لگیں۔ اس سے سب کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی اور پرانے زخم ہرے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یہ بچی ہمیں عنایت فرما دی جائے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تینوں حضرات کی دلیل بہت پختہ تھی، ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ حضرت امامہ کی خالہ حضرت جعفر کے نکاح میں ہیں، اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کیا گیا، اور اسی موقع پر ارشاد فرمایا، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 4251۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک لڑائی تھی، ذرا موازنہ کیجئے، یہ بھی ایک لڑائی تھی جو یتیم بچی کو اپنی پرورش میں لے کر نیکی کمانے کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں
ان لڑائیوں پر بھی غور کیجیے جو یتیموں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے کی جاتی تھی، اور اپنی لخت جگر کو زندہ دفن کرنے کا وقت بھی یاد کیجیے، اور آج کے اسقاط وغیرہ انسانیت کش طریقوں کا بھی تصور فرما لیجیے۔ عمرۃ القضاء سے فارغ ہو کر سیدھے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور سن 7 ہجری کے باقی ایام مدینہ منورہ میں ہی اہل ایمان کی تعلیم و تربیت اور پاکیزہ اخلاق کے درس و تدریس میں گزارے، اور دائیں بائیں کے کچھ قبائل جو یا تو اپنی سادگی کی وجہ سے یا دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اسلامی قافلوں پر حملے کا منصوبہ بناتے رہتے تھے، ان کو دھمکانے، ڈرانے اور ڈانٹنے یا دعوت دینے کے لیے صحابہ کرام کے سرایہ روانہ فرماتے رہے، جن میں سے تاریخ و سیرت میں چند سرایہ زیادہ مشہور ہیں، مثلا سریہ ابو العوجہ، سریہ غالب بن عبداللہ، سریہ ذات اطلاح، سریہ ذات العرق وغیرہ۔ موتا کی جنگ، یہ ایک اہم مسئلہ۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں کی طرف خطوط روانہ فرمائے، ہم نے تو ان میں سے صرف 8 خطوں کا تذکرہ کیا جو زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں ایک خط شام کے علاقے بصرہ کے سردار اور چودھری شرجیل بن عمر غسانی کی طرف بھی لکھا تھا، جو روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف سے موجودہ اردن کے علاقہ بصرہ یا بصرہ، بلقا، موتا وغیرہ کا گورنر تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ اس ظالم نے اسلام تو قبول نہیں کیا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور بھی کئی بادشاہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس ظالم نے یہ عجیب ظلم کیا کہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بہت مضبوطی سے باندھ کر بہت بے دردی سے شہید کر دیا۔ حالانکہ قاصد کو دنیا کے کسی بھی قانون کے مطابق قتل نہیں کیا جاتا، اس طرح تو دنیا میں کوئی کسی پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو بہت غمگین ہوئے۔ پھر جس طرح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے جان کی قربانی پر بیعت لی تھی، اسی طرح حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر ان کے قتل پر ہم ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے رہیں گے تو دنیا کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمیں ضرور ایسے ظالموں کو سزا دینی چاہیے۔ بات قاصد اور خط لے جانے والے کی تھی، ورنہ اس سے پہلے 70 صحابہ کرام بیر معونہ میں، اور اس سے پہلے مکہ کے قریب 10 صحابہ کرام بھی تو بہت بے دردی سے شہید کیے گئے تھے، مگر ان کے قصاص اور بدلے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار فرما کر جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں روانہ فرمایا۔ اس علاقے کی طرف اس سے پہلے بھی سریے بھیجے گئے تھے، لیکن اس بار ایک خاص بات یہ تھی کہ لشکر کے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے 3 امیر بنائے گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے حضرت زید بن حارثہ تمہارے امیر ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے امیر ہوں گے، اور اگر ان کو بھی شہادت نصیب ہو گئی تو مسلمان مشورے سے خود اپنا کوئی امیر چن لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی عالم نے یہ بات سن کر کہا یہ تینوں یقیناً شہید ہوں گے، کیونکہ جب بھی نبی اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ وحی کے مطابق ہی کرتے ہیں، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہر شخص کو معلوم تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ یہ 3000 کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ غزوہ خندق کے بعد یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے کافی دور ثنیۃ الوداع تک خود تشریف لے گئے، اور مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد وہاں تک ساتھ گئی۔
روانگی پر کچھ خاص ہدایات۔ بے شک اس لشکر کا اصل کام قاصد کے قاتلوں اور ظالموں کو سزا دینا تھا، لیکن ہماری ساری محنتوں اور ساری جدوجہد اور ساری کوششوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ سب سے پہلے آپ حضرات وہاں جائیں جہاں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، پھر وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اگر وہ اللہ کا دین اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ دعوت قبول نہ کریں اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں تو خیانت اور غداری نہیں کرنا، کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہیں کرنا۔ نیز جو مذہبی لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کر مذہبی مقامات پر بیٹھ جاتے ہیں ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کھجور اور کوئی دوسرا ہرا درخت نہیں کاٹنا، اور نہ کوئی گھر گرانا، اور نعوذ باللہ کسی گھر کو آگ لگانا ہے، یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لشکر روانہ ہونے لگا، لوگوں نے بلند آواز میں دعائیں دیں، جاؤ اللہ آپ حضرات کو خیریت سے لے جائے، اللہ آپ کی مدد کرے، اور خیر و غنیمت کے ساتھ اللہ آپ لوگوں کو واپس لائے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے درد بھرے اشعار پڑھے کہ مجھے تو اللہ کے راستے سے واپسی نہیں بلکہ بخشش اور ایسے زخم کی امید ہے جس کی جھاگ چڑھ جائے، یا ایسے نیزے کا زخم لگے جو میری انتڑیوں اور کلیجے سے پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کا یہ جذبہ لے کر یہ مبارک لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا، اور لوگوں نے پہلی بار قریش اور انصار کے بڑے بڑے صحابہ کرام کا امیر ایک غلام کو بنتے ہوئے دیکھا، جس پر کسی کو اعتراض کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ تھا اونچ اور نیچ کے امتیاز کو ختم کرنے کی محنت کا نتیجہ۔ ہاں کچھ منافقوں نے اس طرح کی بات کی، اس کا ذکر آگے بھی ایک مقام پر آئے گا۔ لشکر چلتے چلتے شام کے علاقے معان پہنچ گیا، جہاں سے بیت المقدس بس 2 دن کی مسافت پر تھا، لیکن ادھر شام میں شرجیل بن عمر غسانی کو بھی اس کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے روم کے بادشاہ قیصر ہرقل کو بھی اس کی خبر کر دی، جو شام میں ہی بلقا کے قریب مآب میں موجود تھا۔ اس نے شرجیل کو مقابلے کی تیاری کا حکم دیا، جس نے 1,00,000 عربی قبائل کی فوج اکٹھی کر لی۔ ادھر ہرقل بھی 1,00,000 فوج لے کر اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ ابن ہشام جلد 4 صفحہ 19۔ اسلامی لشکر کو اس بات کی خبر معان پہنچ کر ہوئی، وہ تو اس طرح کی اتنی بڑی فوج سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، مشورہ کرنے لگے۔ اکثر حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ ایک آدمی بھیج کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئی صورتحال سے واقف کرائیں اور انتظار کریں، پھر جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیا جائے۔ اس بات پر اتفاق ہونے ہی والا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا، او لوگو، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم ایسی چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہو جس کی طلب میں تم یہاں آئے ہو، اور وہ ہے شہادت۔ ہماری جنگ لوگوں کی کمی اور زیادتی پر نہیں ہوتی، ہماری جنگ اس دین کے پیچھے ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ لہذا اٹھو، ہمیں 2 باتوں میں سے ایک ضرور ملے گی، یا فتح یا شہادت، دونوں ہماری منزل ہیں۔ سب نے کہا بے شک بے شک۔ بس اس بات پر یہ 3,000 کا چھوٹا سا لشکر 2,00,000 کی فوج کے پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 2,00,000 بلکہ بعض کے مطابق 3,00,000۔ 2,00,000 کی فوج کا ایک پہاڑ ہے، اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا، اور بحیرہ مردار کے قریب، یعنی البحر المیت، بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب موجودہ اردن کے مقام موتا کے میدان کی طرف چل پڑا، جہاں حضرت حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یہ میدان مدینہ منورہ سے 1043 کلومیٹر دور تھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، صفیں لگ گئیں، گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے زبردست بہادری کے ساتھ جنگ کی، اپنے ساتھی بھی صفوں میں سیدھے رکھے اور خود بھی پہلی لائن میں رہ کر زبردست جنگ کی، یہاں تک کہ تیروں، تلواروں اور برچھوں کے زخم کھا کھا کر آخر شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی دوڑ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی جھنڈا اٹھا لیا اور 2 لاکھ کی فوج پر اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے کوئی شیر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پیدل تھے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لال کالے چت قبرے گھوڑے پر سوار تھے۔ جنگ کرتے کرتے جس وقت دشمنوں کی صفوں کے بیچ میں گھس گئے، گھوڑے پر سے چھلانگ مار دی تو سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں کہ میرے بعد یہ کسی دشمن کے کام نہ آئے، اور پھر یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر پیدل ہی یک دم دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے عجیب اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ کسی دشمن نے حملہ کر کے جھنڈے والا ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا پھر سینے سے لگا کر دونوں کوہنیوں میں لے لیا۔ اتنے میں کسی نے ایسی تلوار ماری کہ شہادت کا اونچا درجہ نصیب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش خود دیکھی۔ ان کے جسم پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے 90 سے کچھ زیادہ زخم تھے جو سب کے سب آگے تھے، یعنی سینے پر تھے، کوئی پیٹھ پر نہیں تھا۔ بخاری حدیث نمبر 4261۔ ان کے بعد چھلانگ لگا کر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا، مگر تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچ میں پڑ گئے، کچھ خیال، کچھ وسوسے آنے لگ گئے۔ پھر ایک دم ہوش سنبھالا تو اپنے نفس کو سمجھانے اور شرم دلانے اور ملامت کرنے کے لیے کچھ اشعار پڑھے۔ ان کے چچیرے بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر آئے کہ اس سے تھوڑی کمر سیدھی کر لو۔ انہوں نے تھوڑا سا چبایا، پھر پھینک دیا کہ جنت جانے میں دیری ہو رہی ہے۔ پھر خطرناک طریقے سے اپنے ساتھیوں کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا، آخر کار یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا تو آواز لگائی، مسلمانوں اپنا امیر بناؤ۔ لوگوں نے کہا آپ ہی امیر بن جاؤ۔ انہوں نے فرمایا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بات کہتے ہی جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھینک کر کہا، خالد تم جنگ کے ماہر ہو، تم امیر بن جاؤ۔ اس پر سارے ساتھیوں نے کہا بالکل صحیح ہے، بے شک بہت اچھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیسی جنگ کی، بس بخاری شریف کی ایک روایت سن لیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں، صرف ایک چھوٹی سی یمنی تلوار باقی رہی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4266۔ اس طرح یہ دن سارا گزر گیا۔ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر وحی کے ذریعے مدینہ منورہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساری خبریں بتا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید شہید ہوئے اور حضرت جعفر بھی شہید ہوئے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ پھر فرمایا حضرت جعفر شہید ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی جگہ 2 پر دے دیے جن سے وہ جنت میں چلے گئے۔ پھر فرمایا اب مسلمانوں کی امارت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو بھی شہادت کی خبر دی گئی۔ ان کی رفیقہ زندگی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی۔ ان کو صبر کے لیے کہا گیا اور اپنے اہل خانہ سے فرمایا حضرت جعفر کے بچوں کے لیے کھانا بھیجو، کیونکہ آج وہ ایسی مصیبت میں ہیں کہ ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ دوسرے دن
دشمن پہلے دن سے زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ انسان ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں، یہ ہیں کیا؟ یہاں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جنگی تدبیر کی کہ لشکر میں تبدیلی کر دی، آگے کے پیچھے اور پیچھے کے آگے کر دیے، اسی طرح دائیں والے بائیں جانب اور بائیں والے دائیں جانب کر دیے۔ اس طرح دشمن اور ڈر گئے اور گھبرا گئے کہ شاید ان کو پیچھے سے اور فوج کی کمک آ گئی ہے۔ آخر ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب عجیب و غریب منظر تھا، 2 لاکھ کی فوج آگے اور 3000 پیچھے۔ دشمن بھاگ کر میدان سے باہر نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھا کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ شہیدوں کی لاشیں سنبھال کر جلد ہی سارے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے لشکر کو بچانے کی فکر کرنے لگے کہ کہیں دشمن پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، لیکن دشمن کو اتنی جرأت ہی نہیں ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو حفاظت سے لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، لیکن یہاں ایک حیرت ناک بات یہ سامنے آئی کہ اتنی خطرناک جنگ ہوئی، مگر جب آخر میں حالات کا پورا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں سے صرف 12 حضرات شہید ہوئے ہیں، جبکہ دشمنوں کا کوئی شمار ہی نہیں تھا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ قافلہ واپس مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام استقبال کے لیے کافی دور آگے تک تشریف لائے۔ ابن ہشام جلد 4 صفحہ 26۔ اس جنگ میں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ مسلمان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ یہ تو سوچئے، روم اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، اس کی 2 لاکھ فوج کے ساتھ اپنے شہر سے 1043 کلومیٹر دور، اللہ اکبر، 3000 کے چھوٹے سے لشکر کا ان پر ٹوٹ پڑنا کوئی مذاق ہے کیا؟ پھر ان کو میدان سے بھگا کر، ان کی لاشوں کا ڈھیر لگا کر، صرف 12 آدمیوں کی قربانی دے کر پورے قافلے کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ پہنچ جانا کوئی آسان کام ہے؟ اس مہم کا زبردست نتیجہ نکلا۔ آگے رومیوں کے ساتھ جو بھی جنگ ہوئی اور فتح نصیب ہوئی، یہ مہم ان سب کے لیے دروازہ ثابت ہوئی۔ رومی اس جنگ سے کتنے ڈرے، کتنے سہمے، کتنے خوف زدہ ہوئے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف 1 سال بعد، جس وقت غزوہ تبوک کے لیے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر تبوک تشریف لے گئے تو رومی بھاگ کر پہاڑوں بلکہ جنگلوں میں چھپ گئے، کوئی ایک بھی مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یہ جنگ موتا کا اثر اور یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اسی پر آج کی مجلس ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔